مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی صحیح، آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل، بات تو تھوڑا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھی، بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے۔ بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کانٹا نظر آیا، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے، آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں، سائڈ سے گزر گئے، چلو مجھے نہ لگے، میں ذرا اس طرح یوں ٹرن مار کے نکل جاتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا۔ علماء کہتے ہیں دیکھو، جس آدمی کے پاس 10 روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے، مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس، لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا۔ عرف میں مالدار، دار کہتے ہیں رکھنے والا، فارسی کا لفظ ہے، مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی مال ہو۔ معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو، اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے، گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، کھاتا اچھا ہو، مال جھلکتا ہو۔ معتد بھی ایک کوانٹٹی ہو، ایک خاص مقدار ہو، اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے؟ مالدار۔ اور اگر دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے 10 روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے؟ حالانکہ مالدار وہ بھی ہے، کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے، ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس، تو وہ بھی مالدار ہے،
لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے؟ مالدار. تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو، ایماندار وہ بھی ہے، مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ایماندار داری کا ایک لیول ہے، اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے. وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن، مسلم یا ایماندار کہا جا سکے. گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ، لیکن اس لائق نہیں ہے، کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف 10 روپے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے، اصطلاح کے لحاظ سے، آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے، نکاح باقی ہونے میں، بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا، کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو. لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے؟ مسلم کہے. اس قابل نہیں ہے، اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا، نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے. جیسے جو چڈی بنیان، دھوتی بنیان میں، چڈی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں، غریب چڈی میں نہیں گھومتے، میں نے دیکھا ہے. غریب دھوتی میں گھوم لے گا. چڈی کس کا فیشن ہے؟ مالداروں کا. تو چڈی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے. دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے، ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس، لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جا سکے. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ بولے اللہ کا شکر ہے مالدار ہیں بھائی، کھاتے پیتے ہیں، کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے، کھاتے پیتے ہیں، مالدار ہیں. وہ خوش ہو گئے، انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا، وہی کھاتا پیتا ہے. آپ جھونپڑے میں لے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو، پرانا سا صندوقچہ تھا. بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی، آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ گٹکا کھا بھی رہا ہوں اور سگریٹ پی بھی رہا ہوں، کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی. اب کم از کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا. میں نے کہا تھا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، تو کھا بھی رہا ہوں. دیکھو دال پکی ہوئی ہے، پانی میں تیر رہی ہے، تمہارے سامنے کھاؤں گا. تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی، کھا بھی رہے اور، لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتے. لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے، جھوٹے آدمی کہلاؤ گے. کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو، بروس کھاتا ہو، زنگر برگر کھاتا ہو، اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہو، جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. زیادہ تر بیماریاں یہی ہونے جو بروس کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں. پھر وہ آپ پہلے ہوٹل میں جاتے تھے، وہ آپ کو 20 قسم کے کھانے گنواتا تھا. ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے، کوفتے ہیں، کڑی ہے، نہاری ہے، اور رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہوتا تھا اس کو. اب جاؤ انگلش کھانے ہیں سارے، پتہ ہی نہیں چلتا ابے تو کیا کہہ رہا ہے بھائی. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں تو وہی عادت ہے بھائی شوربے والے کھانے کھانے کی. اتنا مزہ آتا ہے ڈبو ڈبو کے کھاؤ روٹی کو. اس میں ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں، کھایا کرو. بڑے گوشت میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور سرید بنا کے اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا مزہ آتا ہے یار. کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں ہے. پیزے ویزے گئے تیل لینے ان کھانوں کے سامنے. اتنے مزے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے، سب چھوڑ دیے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے. وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی، جن میں صحتیں بھی گئی اور ذائقے بھی گئے. مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں. تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری. لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوٹل میں بیٹھ کے کھاؤ. گھر لا کے کھاؤ پھر مزہ نہیں آتا، یا گھر میں ہی بنی ہو. کوفتے ہیں، ایسی مزے مزے کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا فضول چیزیں لگا دی یار. خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف
یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے. دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے, تکلیف دہ چیز نظر آئی, اٹھاتا نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ایماندار ہے. اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک رہا ہے. اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو کوئی, اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے, تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے, یہ غریب ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کا تو یہ تو بھیکاری ہے. بھیکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں, بے دین ہوں, نمازی ہوں, بے نمازی ہوں, روزے دار ہوں, روزے چھوڑنے والے ہوں, داڑھی والے ہوں, بغیر داڑھی والے, یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات, تکلیف دہ چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں. گاڑی اردو ہے, اس کو مفہوم سمجھ آتا ہوں. جزیات کیا مطلب؟ مثالوں سے لا بیان کیے جاتے ہیں, قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دہ چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے. اس کی روح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے, جو ان کی ایک خاص اصطلاح تھی. وہ ذرا گاڑی اردو ہے تو پہلے میں وہ بیان کر کے پھر اس کی ذرا تشریح کروں گا. وہ فرماتے تھے عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل ہو گئی. عدم قصد ایذا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچرے کی تھیلی شاپر لے کے جا رہے ہیں کہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لیے, راستے سے 2-4 کیلے کے چھلکے اور کچھ گندگی اس سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے گر گئی. آپ نے ٹوکرا اتنا بھرا ہوا تھا کہ کچھ کچرا اس سے راستے میں بولو گر گیا, اور آپ گئے, آپ کچرا پھینک کے واپس آ گئے. اب گلی میں بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے؟ کچرا. تکلیف دہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے جو راستے سے اذا نہ ہٹائے. اذا صرف کانٹے کو نہیں کہتے, اذا گندگی کو بھی کہتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کا ذریعہ بنے. یہ کانٹا تو ایک مثال دی جاتی ہے. اب آپ کو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. اس گلی میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے, تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ بولو نہیں تھا. عدم قصد ایذا, ایذا کا قصد میرا نہیں تھا, تکلیف پہنچانے کا ارادہ میرا نہیں تھا. یہ کہو گے نا آپ؟ نہیں یار سمجھ میں یار, رہنے تو ایسے ہی ٹھیک ہے یار. عدم قصد ایذا, قصد کہتے ہیں ارادے کو, ایذا کا معنی تکلیف پہنچانا. تکلیف پہنچانے کا قصد کا عدم ہے, تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا, غلطی سے ہو گیا ہے. تو مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں یہ عذر کافی بولو نہیں ہے. ایمان کے اس لیول میں داخل ہونے کے لیے کہ جس میں آپ ایماندار کہلائیں,
یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. ہمیں پتا ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا. جب آپ کچرے کی بالٹی گھر سے لے کے نکلے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ پراپر ارادہ کریں کہ میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ تکلیف ہو. تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں آئی بات سمجھ میں, تھوڑی ٹیکنیکل بات. تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا کہ اس پورے فاصلے میں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو. تو یہ عمل نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے. ایک ہے کہ ارادے کے بغیر کوئی عمل ہو جائے, ایک ہے عمل نہ کرنے کا پراپر ارادہ کرنا. جیسے کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے نا, تو کام نہ ہونے کا بھی پراپر ارادہ کیا جاتا ہے. آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ کام خود بخود ہو گیا ہے. بھائی آپ کا ارادہ جیسے کام کا نہیں تھا, کام نہ کرنے کا بھی تو نہیں تھا نا ارادہ. آ رہی ہے بھائی اتنا, اب اس سے زیادہ میں نہیں اردو میں سمجھا سکتا, پشتوں میں یہ فارسی میں ہو سکتا ہے. اب یہ آج بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں, کہتے ہیں سوری, جان کر ہم نے نہیں کیا. آپ جب گھر سے نکلیں تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف. بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں, نل کا کھول دیا, دیکھا پانی نہیں آ رہا, اٹھ کے آ گئے, پتلی گلی سے نکل لیے. پھر ٹینکی میں پانی آیا, نل کا بہنا, ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں, خالی, گندگی الگ پڑی ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے. آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی, میرا قصور بولو نا بھائی. آپ نے یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا. آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو, اس کا انتظام کریں آپ. گھروں میں تو بہت ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم کہیں 6 مہینے کے لیے ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے, گھر لاک کر دیا, 6 مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر. 6 مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا. کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا؟ اتنا کافی نہیں ہے. آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پراپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو. تمام ان اعمال کا جائزہ لیتے آپ, یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپا ہوا ہو سکتا ہے کوئی نل کا کھلا ہوا ہو. ایک صاحب, یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں, یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ ان پڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا. بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا, اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں, کہ ساری زندگی کے اعمال کو اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو. یہ کوئی ہلکا جرم ہے؟ ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے, بہت اذیت والی موت ہے یہ. لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں آپ, سچی مچی کا, پرانا واقعہ ہو گیا اس لیے ان کو نہیں پتا چلے گا میرا بیان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ایسی غلطیاں کر کے ویسے بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں صرف وہ پیسے یاد رہتے ہیں جو ہم نے کسی کو دیے ہوئے ہیں, کہ وہ واپس لینے ہیں, جو دینے ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے اکثر. محترم 6 مہینے کے لیے کہیں ٹریولنگ کے لیے گئے ہیں, جب نل کا کھولا نا گھر میں تو پانی نہیں آ رہا تھا, ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہوگا. اکثر بچے گھر میں ایسا ہی کرتے ہیں, نل کا کھولتے ہیں پانی نہیں آ رہا, کھلا چھوڑ کے, بچے کیا بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جب پانی آتا ہے تو پہلے آدھی ٹینکی ضائع ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی ٹائم پہ آئے گا تو میں بند تو کر دوں اس کو. سفر پہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد آئے تو پانی کا بیڑا غرق ہوا تھا.
پورے اپارٹمنٹ فلیٹ کا جو ہے نا پریشان تھا کہ پانی کھا کون رہا ہے. ایک تو پینا ہوتا ہے نا, کھانا ہوتا ہے. کہاں جا رہا ہے یہ پانی, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پتہ یہ چلا کہ یہ محترم لمبے سفر پہ گئے تھے تو فلیٹ میں انہوں نے اپنے گھر کا نل کا کھلا چھوڑ دیا. کتنی سخت اذیت نا سب کو. لیکن مسلمان ہوگا تو یہ کام لازمی کرے گا, کیونکہ مسلمان کا مذہب محرم کے جلوس ہیں, ربیع الاول پہ جلوس ہیں, سفر کو منحوس سمجھنا, پوری رات لاؤڈ اسپیکر میں بھونپو لے کے لوگوں کے کان خراب کرنا, سمجھ رہے ہیں نا. ہر تھوڑے دن کے بعد دھرنے کے نام پہ کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دینا. اٹ از کالڈ اسلام. یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, یہ اسلام ہے. یہیں سے شروع ہوگا, پھر کسی کو پکڑ کے پیل دینا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نقل کفر توہین کی ہے, چاہے وہ بیچارہ 100 دفعہ وضاحتیں بیان کر رہا ہو کہ نہ میرا ارادہ تھا, نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں. سیاق و سباق دیکھو. مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان. اپنی طرف سے پوری کوشش کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے. زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی, حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں. آپ اپنی طرف سے, آپ رانگ سائڈ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا. بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے نہیں تھا آپ کا ارادہ. آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے, خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا. دیکھو اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے, اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے, یورپ میں قابل معافی ہے, لندن میں قابل معافی ہے, امریکہ میں قابل معافی. تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھائی پی ہوئی تھی. اسلام میں قابل معافی بولو نہیں. اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی. اب شرابی کا جب نشہ اترا, وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا, میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا, یہ تو ماموں نکلا. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں نا 1-2 شرابی بھی تھے, وہ سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے. 20-25 بندوں کو نکال کے لے آئے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, شاباش دو یار, ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے, اتنی بہادری کہ آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے. لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا, بولے کم بخت, جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے مارنا, وسیم کو کوئی نہ مار دے خام میں, آپ نے مارنا قطب الدین کو تھا, مار سبکتگین کو دیا آپ نے غلطی سے, لیکن آپ سے قصاص لیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں, سمجھ رہے ہو نا. آپ کو پتا نہیں تھا, پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں. اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا, لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے. آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں, بندہ مار دیں, پوری دیت لی جائے گی آپ سے. اسلام میں شراب قابل معافی نہیں ہے, نشہ قابل معافی نہیں, پوری دنیا میں ہے قابل معافی. نشے کی حالت کے بغیر جرم اور نشے میں جرم کی نوعیت میں فرق ہے, اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, ان کی عورتیں کہتی ہیں فتویٰ لے کر آؤ طلاق نہیں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ شکر کرو ہو گئی ہے, شکر کرو, کیونکہ آج اس نے شراب پی کے طلاقیں دی ہیں, کل بیجا بھی اڑا سکتا ہے, چاقو بھی مار سکتا ہے, اور سوری کر لے گا. جیسے طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے, سوری بیگم میرا ارادہ نہیں تھا, کل گلا بھی کاٹ سکتا ہے اور کہے گا میرا ارادہ نہیں تھا. شرابی تو پی کے دے ہی دے تو زیادہ اچھا ہے, جان چھوٹی